ہاں بھائی ذاکر نلائق کے فین. ارے یار ایدم تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہو گی؟ لا حول ولا قوت، میں کچھ ثابت کر ساحل، اس میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے یار. یار یار یہ جو ہمارے بولے سناتنی بیٹے ہیں جو ڈال رہے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں، ان کو سمجھو تم کیا کہنا چاہتے ہو یار. بولے سناتنی بیچ میں آ گئے ہاں یار. یار ان کا بڑا سناتنی لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں یار، ڈالتے جاتے ہیں اچھا ڈالتے جاتے ہیں یار. تمہارا اللہ تو نرم دل نہیں ہے نا؟ وہ کیوں اتنا نہیں ڈالتا بہت ہے؟ ہے. وہ کیوں اب تم اتنا بیکار ڈالتا کی ہے؟ بات کرو گے ٹائم ضائع کرو وہ گے. کیوں اتنا یہ جو ڈالتا تم ہے؟ نے بہت بڑا دلیل پڑھا ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ اینڈ میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان سناتنی کو سمجھ میں آئے؟ بھائی میں تو تم سے بات کر رہا ہوں اور ساحل سے بات کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ آیا؟ کیا کیا سمجھ میں آیا؟ ذرا اس کو تو تمہیں سمرائز کرو. بھائی میں اب تمہیں سمرائز کروں، دوبارہ سے بتاؤں کیا پوری کہانی؟ نہیں پوری کہانی مت بھرو، کہانی کا یہ ٹریلر بتاؤ تھوڑا. ہاں ٹریلر تو آیا تھا، نہیں جی سارے لوگ ٹریلر سنے، جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ بھی ٹریلر سن لیں. پوری کہانی تاکہ یہ سناتنی ذاکر، کو بھی سمجھ آئے، ان یار اب بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیچ میں بولنا نہیں، بیچ میں بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ انٹرپٹ نہیں کرنا، میں کہانی بتانے لگا ہوں پورا ریوائنڈ کر کے، بولو گے نہیں بیچ اوکے میں. مس انٹرپریٹ مت کرنا، میں دیکھ رہا ہوں جو اگر لکھا ہے وہی اگر بولنا. بیچ میں اگر بیچ میں بولے تو میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا. ڈو یو ہاں انڈرسٹینڈ واٹ یہ آئی تو جسٹ سیڈ؟ اوکے. اگر کسی چیز کا پروف چاہیے ہوگا مجھے بعد میں بولنا، میں تمہیں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بیچ جو میں لکھا ہے بولے وہی کک کرنا. آؤٹ ہو جاؤ گے. نہیں میں سمری دینے لگا ہوں، تم نے کہا سمری دو، سمری لکھے ہوئے کے پڑھے کو نہیں کہتے، سمری کو کہتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو سمری ناؤ، شٹ اپ اینڈ ڈونٹ سے ا ورڈ. ہاں اچھا کچھ نہیں، میوٹ کر لو. میں میوٹ کر لوں؟ ہاں میوٹ کر لو تاکہ تمہارے منہ سے کوئی ویسے آواز نہ ویسے بھی نکلے، ابھی کچھ بلا نہیں وجہ میں بولوں گا. کک نہ کر دوں تمہیں، ٹھیک ہے؟ چپ کر کے سنو. لو جی یہ ذاکر نلائق کا فین ہے، اس کا نام ہے ذاکر نلائق کا فین. ذاکر نلائق کی یہ تفسیر جو ہے، ذاکر نلائق اس کو مانتا ہے، اس نے کہا ہے کہ سب سے اچھی تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے. یہ ذاکر نائک کے منہ کے الفاظ ہیں اور یہ ذاکر نلائق کا فین ہے. تفسیر میں ذاکر نلائق صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان کو کہا گیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنایا جائے. جب وہ گھر بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کہا بھائی جان لویا سے ٹکرائے گا نا تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. اب پتھروں کو کاٹنے کے لیے چھینی اور ہتھوڑے کی obviously ضرورت ہوتی ہے. اب حضرت سلمان نے جو کرنا تھا کر لیا، ان کے ساتھیوں نے جو کرنا تھا کر لیا، ساری تدبیریں کر لی، لیکن لویا سے ٹکرائے گا آواز آ رہی تھی. اب ان کے ایک اسکالر نے بولا کہ جناب فلانی جگہ کے اوپر ایک جن ہے شیطان، جو کہ ہر ہفتے ایک دریا کا جو پانی آتا ہے اس کو پی جاتا ہے اور پورا دریا خشک کر دیتا ہے. اس شیطان کو بلائیں، یہ بتائے گا. لو جی اس شیطان کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا سلمان سے، انہوں نے کیا کیا، دریا کے پانی کی جگہ شراب ڈال دی اس کے اندر، اتنی زیادہ شراب کریٹ کی کہ پورے دریا میں شراب ہی شراب کر دی. اب وہ شیطان صاحب آئے، انہوں نے شراب پی لی. جیسے ہی شیطان صاحب نے شراب پی، وہ ٹن بٹا ٹن ہوئے، حضرت سلمان آئے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اس کے اوپر رکھی اور وہ حضرت سلمان کے متحت ہو گیا، تابع ہو گیا، غلام بن گیا. اب حضرت سلمان نے کہا بتا بھائی لویا سے ٹکرائے آواز نہیں آنی چاہیے. اس نے کہا حدود کے انڈے لاؤ. حدود ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے آنڈے لے آؤ. اس کے گرم آنڈے آ گئے، ان گرم آنڈوں کے اوپر رکھوایا گیا شیشہ. اب حدود آئی، حدود آنڈے دیکھ رہی تھی لیکن اپنے آنڈے اٹھا نہیں سکتی تھی. حدود نے کیا کیا جناب، وہ گئی اور جا کے کٹا ہوا ڈائمنڈ اٹھا لائی. اس کٹے ہوئے ڈائمنڈ سے الماس کے ذریعے اس نے شیشے کو کاٹا اور انڈے نکال لیے اور اپنے انڈے لے کے اڑ گئی. جن نے کہا بالکل الماس کے ذریعے آپ کٹنگ کریں گے پتھروں کی اور بغیر چھینی ہتھوڑے کے کریں گے، آواز پیدا نہیں ہوئے گی. لیں جی اب جن صاحب جو ہیں حضرت سلمان کے متحت ہیں، حضرت سلمان نے جن کو آزاد نہیں کیا کہ یار اب دفع ہو جا، تو نے اپنا کام کر لیا، جا عیاشی کر. نہیں، حضرت سلمان بہت بدتمیز قسم کے شخص ہوں گے پروبیبلی، بریکٹ ان بریکٹ، انہوں نے جن کو اپنا غلام ہی رکھا. اب جن بڑا غصے میں تھا. ایک دن حضرت سلمان حمام خانے گئے نہانے کے لیے، انگوٹھی اتار گئے. جن نے انگوٹھی پکڑی اور اپنے اوپر پہن لی. جیسے ہی جن نے انگوٹھی پہنی، جن کی شکل بن گئی حضرت سلمان کی. تو حضرت سلمان کی شکل پہن کے وہ تخت پہ بیٹھ گیا. حضرت سلمان حمام خانے سے باہر نکلے تو نہ پرندے ان سے بات کر رہے ہیں، نہ جانور ان سے بات کر رہے ہیں. حضرت سلمان کا ہو گیا بابا جی کا ٹھلو. حضرت سلمان لوڑ لوڑ پھر رہے ہیں پاگلوں کی طرح،
بھیک منگوں کی طرح پھر رہے ہیں. وہ جن صاحب جو ہے نا تخت پہ بیٹھ کے یاشی کر رہے ہیں, یاشی پٹ رہے, انہوں نے اللہ کے احکامات کو چینج کر دیا, سب کچھ چینج کر دیا. تمام اسکالر جو ہے نا وہ پاگل ہو گئے. وہ حضرت سلمان کی بیویوں کے پاس گئے, اور بیویوں یہ کس قسم کا بندہ ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے کیا, اس کا دماغ چلا گیا ہے کیا. لو جی انہوں نے کیا کیا, اسکالرز نے حضرت سلمان کے گرد تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی. تورات کی جیسی تلاوت کی, جن بفر گیا, شیطان تھا نا, پھڑک کے باہر نکلا کھڑکی سے اور انگوٹھی پھینک دی سمندر کے اندر. وہ انگوٹھی کھا لی ایک مچھی نے, لیکن مچھی نے چونکہ کھائی تھی, مچھی کی انگلیاں نہیں تھیں, لہذا مچھی حضرت سلمان نہیں بنی. اس کے میدے میں گئی تھی, اس کی انگلی میں جاتی تو مچھی بھی حضرت سلمان بن جاتی. شکر کرو کہ مچھی کے پاس ہاتھ نہیں تھے اور انگلیاں نہیں تھی. اگر مچھی بھی انگلیاں ہوتی اور مچھی پہن لیتی انگوٹھی تو مچھی جو ہے وہ بھی حضرت سلمان بن جاتی, لیکن وہ نہیں بنی کیونکہ اس نے اسے کھا لیا. اب حضرت سلمان جو ہے نا ایک دن مچھیروں کے پاس گئے اور ان سے بھیک مانگ رہے ہیں, ارے مجھے مچھی دے دو, کسی نے نہیں دی. تو حضرت سلمان نے کہا یار میں سلمان ہوں, بادشاہ ہوں, بادشاہ ہوں, مجھے مچھی دے دو. انہوں نے کہا اوے جھوٹے, انہوں نے مارا مارا کٹا, ٹھڈے تھپڑ ڈنڈے پتہ نہیں کیا کیا مارا, خونو خون ہو گیا حضرت سلمان. وہ خونو خون حضرت سلمان سائڈ پہ جا کے خون صاف کر رہے تھے کہ دو مچھیروں کو جو ہے نا رحم آ گیا, نے کہا یار بیچارہ غریب بھیک منگا ہے, اس کو دو مچھیاں دے ہی دیتے. انہوں نے دو مچھیاں جا کے حضرت سلمان کو دے دی. حضرت سلمان جو ہے انہوں نے کہا خون کو چھوڑو, گولی مارو, بھوک اتنی لگی ہوئی ہے, پہلے مچھی کھول کے کھا لوں. انہوں نے جیسے ہی مچھی کو چاک کیا, اندر سے وہ انگوٹھی نکل آئی. جیسے انگوٹھی نکلی, حضرت سلمان نے کہا بھوک بھی گئی بھاڑ میں, پکڑ کے انگوٹھی اپنی انگلی پہ پہنی, واللہ حبیبی. اسی وقت جو ہے نا پرندے آ گئے, حضرت سلمان کے اوپر سایہ کر دیا, حضرت سلمان کی پرندوں سے باتیں شروع ہو گئی, گیم چینج ہو گئی. اینڈ آف سٹوری. سر کیا ہے سر, اس کا مورل کیا ہے ذاکر نالائق کے فین صاحب؟ سر سر میں نا بالکل یہ ہو گیا اس سے سن کے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, تمہیں کیا پرابلم کیا ہے تمہیں اس سے؟ یار یہ پرابلم میں نہیں بتاؤں گا. ارے یار تم نے اتنا بڑا سٹوری سنایا یار, میں کیا ساحل کہوں. آپ یہیں پہ ہیں, آپ اتنی سٹوری سننے کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں پرابلم کیا ہے اس میں؟ اچھا یہ جو سٹوری ہے, یہ جو پوری سٹوری ہے, تمہیں اس میں سے کس پوائنٹ پہ پرابلم ہے؟ میں پرابلم دور کرتا ہوں تمہاری. چلے پہلا پرابلم, اوکے. اور جو تم نے انٹرپریٹیشن کی ہے نا وہ بالکل کبھی کبھار بولا ہے کتے, کبھی کبھار بولا ہے بک منگا, وہ کیا ہے یار, کیسی لکھا ہوا ہے انٹرپریٹیشن, یار, کیسی یہ لکھا ہوا ہے سمجھ؟ بھیک منگا, یہ دیکھیں, کہاں لکھا ہے یہ بک دیکھیں. منگا, کہاں لکھا ہے کتا, مائی کہاں گیرو کو لکھا ہے؟ مچھلی پکڑ دیکھا, ان کے پاس آیا, مچھی مانگنا شروع کر دی, اپنا نام بھی بتایا, اس پہ لوگوں کو بڑا تیش آیا, دیکھو بھیک مانگنے والا آ گیا. بھیک مانگنے والے کو بھیک منگا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار تم نے اور بھی بہت ساری یہ بھیک منگے والے کو بھیک منگا نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کنگ, لیکن وہ بادشاہ. ان کو لگا وہ ہے نہیں نا. ہاں تو انہوں لوگوں نے کہا بھیک منگا آ گیا, اس پہ بعض میرے لوگوں کو کو بڑا تیش اچھا, آیا, میرے دیکھو کو بھیک تم منگا بھیک آ منگا گیا. لگ رہے ہو, اس کا مطلب میرے کو تم بھیک منگا لگ رہے ہو, اس کا مطلب تم بھیک منگے ہو. تو اور کیا, اگر میں بھیک مانگوں گا تو بھیک منگا ہی ہوں گا. تو میرے کو تم بھیک منگے لگ رہے ہو, تو تم بھیک منگے میں نے ہو. تم سے بھیک مانگی, بھیک منگا تو اللہ ہے جو ہاں کہتے تو ہیں ہائے پبلک پہ میری مانگ مدد رہے ہو کر نا, دو, میری مدد کر دو, اللہ کہتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہیلپ می, تم بھی مجھے مدد کر دو. ہاں تم تو مانگتے ہو, بڑا بھیک مانگتے ہو, تم نے بہت بھیک مانگا. اچھا چلو, حضرت سلمان تو بھیک منگا ثابت ہوا نا, میری بات چھوڑو, تم ٹینشن نہ لو میری. سلمان تو بھیک منگا ثابت ہوا نا. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے یار, وہ آپ نے کبھی ایسے جن کو دیکھا ہے کہ جو پورے دریا کا پانی پی جاتا ہو؟ اچھا آپ نے کسی ایسے جن, پہلی بات میں نے کسی جن کو دیکھا ہی نہیں, تمہارا اسٹیٹمنٹ ڈاؤن. تو آپ جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں پھر بھی بغیر دیکھے؟ ہاں جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے. میں نے بلیک ہول اچھا کو نہیں دکھایا, لیکن پھر بھی میں بلیک ہول پہ یقین کرتا ہوں. کبھی کبھار جس پہ یقین کرتے ہیں ضرور نہیں وہ دکھیں, کوئی کبھی بات نہیں, یقین کوئی بات کریں نہیں, گے. وہ یار کوئی بات نہیں, پہلا سوال تھا, مجھے ٹینشن نہیں ہے. اچھا آپ کو لگتا اگر ایک ایسا شخص ہو, سنگل پرسن, ابد ایک ایسا غلام ہو جو کہ ایک پورے دریا کا پانی پی جاتا ہو, وہ کتنا کو بڑا ہونا چاہیے؟ دیکھو سب سے پہلے تم نے کہا شخص اور جن میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. یار شخص جن کو ہی کہتے ہیں, جن بھی شخص ہی ہے, فرشتہ بھی شخص ہی ہے, میں نے انسان کی نہیں, بات نہیں کی, جن از شخص کی ناٹ بات کی ہے. جن از ناٹ شخص. شخص ہوتا ارے ہے ہیومن بینگ, جن انسان الگ کی چیز بات ہے. نہیں, کس نے کہا ہے شخص کی ڈیفینیشن میں ہیومن بینگ نہیں آتا, شخص کہتے ہیں پرسن کو. پرسن کین بی ہیومن, کین ناٹ بی ہیومن, ہاں شخص از پرسن.
ٹھیک ہے, شخص کی کیا بات بولا کی ہے. تم نے؟ اچھا شخص کی بات کی, شکش ہوتا ہے پرسن, پرسن پرسن کے ہیومن بھی ہو تمہیں سکتا ہے, تمہیں شیر جن بھی ہو تمہیں سکتا ہے, کچھ کتے بھی ہو کو سکتا ہے. پرسن کہوں تو کتے کو میں پرسن کہوں؟ یار تم کہہ نے لو گے تو کہا میں پرسن کین ناٹ بی آلسو ہیومن بینگ. یار بات سنو, ایک شخص ہے جو کہ جن ہے, ٹھیک ہے, ہاں کیا آپ کو وہ شخص جو کہ جن ہے اس کو کتنا کو بڑا ہونا چاہیے کہ پورے دریا کا پانی پی جائے؟ اچھا اچھا, دیکھو آدم تمہاری پرابلم یہ ہے نا, تم نے بہت کم پڑھا ہے. تم کو لگتا ہے کہ سمندر یار کا یہ پانی میری پورا. میری پرابلم نہیں, بتاؤ اسٹیٹمنٹ کا آنسر دو. ہاں ہاں میں بتاتا ہوں نا. تم کو کیا لگتا ہے سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ضروری ہونا چاہیے؟ تم کو یہ ہونا نہیں چاہیے. پتا. ہاں تو اچھا, سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے, یہی نا کہنا چاہتے ہو نا؟ یار ایک شخص جو کہ جن ہے وہ اگر پورے دریا کا پانی پی رہا ہے اور دریا کو سکھا رہا ہے پی کے, مجھے بتائیں وہ کتنا کو بڑی باڈی ہوگی کہ وہ اس پورے پانی کو اپنے اندر اچھا سما لے. اچھا اچھا اچھا, جو پانی کو پیتا ہے تم ہوں, یہ کہنا چاہتے ہو اس کا پیٹ ہے کیا؟ جن کا پیٹ ہوتا ہے جس میں وہ پانی کو سٹور کرے؟ تو جن کا پیٹ نہیں ہوتا. کہ نہیں ہوتا, اگر جن کا پیٹ ہوتا تو ہم تو دیکھ لیتے نا. یار آپ کے محمد نے تو دیکھا تھا ساری رات محمد کے اوپر جن جو ہے سواری کرتے رہے. ارے 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 یار, تم نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے جس کا پیٹ ہے, بہت بڑا پیٹ ہے تو وہ جی پانی جی, کو پی لے گا؟ آپ کے محمد نے بتایا تھا کہ جن ساری رات اس کے اوپر سواری کرتے رہے. سواری کرنے کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ہاں, اور تو جن اس کا ساری مطلب یہ رات, ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیٹ ہے. سواری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے ہاں پاس ہاں, پیٹ اس ہے. کے بعد ٹانگیں بھی تھی, سارا کچھ تھا, ٹھلے بھی تھے, اور محمد کے اوپر سواری کرتے رہے وہ ساری رات. اچھا, ہاں جی, آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ ارے تم نے بولا ایک جن کیسے پانی پی سکتا ہے؟ جی جی, جن محمد کی سواری کر سکتا ہے نا. یہ تم کہہ رہے ہو جن محمد کی سواری کر سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیر ہیں, اس کے پیٹ ہے, یہ نہ کہنا ہاں تو چاہتے ہیں نا جن تم؟ جب سواری کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ اچھا اچھا, میں جب کہتا ہوں میرے اوپر بھوت سوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ ہے؟ سر مجھے نہیں پتا بھوت سوار ہے یا نہیں ہے, محمد کے اوپر جو نہیں سواری نہیں کی نہیں, تھی میں کہتا ہوں جن کبھی جنہوں کبھی نے. کہتے ہیں میرے اوپر, کبھی کہتے ہیں میرے اوپر بھوت ہاں سوار ہے, تو ہاں اس کا مطلب یہ بھائی, ہے کہ میرے اوپر لیکن ٹانگے سوار ہے, اس کا یہ ہے, ارے اس کا مطلب بھائی یہ نہیں. جن جنہوں نے محمد کی سواری کی تھی ان کی ٹانگیں بھی تھیں, پیٹ بھی تھا, فیس بھی تھا, سب کچھ تھا. کہاں لکھا ہے اس کا فیس تھا, ہاں ٹانگیں تو تھی؟ یہ کہو نا یار, بولو نا یار, نہیں پتا تو میں ہے نا, یہ دیکھو. اچھا ایڈم, جب تک تم وہ لے کے آ رہے ہو حوالہ, جی 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 جی, میں ان بتائیے. سے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ جو بار بار پیٹ تھا کیا پوچھ رہے, تو کیا وہ بی ایم سی کا پائپ تھا کیا, بڑا والا؟ کیونکہ سائز تمہارے منہ سے تم نے ڈال رہے تھے اور پائپ سے نیچے جو ہے دوسرے والے حصے سے نکل جا رہا تھا. بی ایم سی اچھا کا میں بڑا تمہیں پائپ بتا تھا کیا دوں, وہ؟ کیونکہ ساحل تمہاری پرابلم یہ ہے نا کہ ہاں, تم نے بہت نہیں تو کامن کیا سینس, تھا؟ پانی کہاں جا رہا کامن تھا سینس اور ہے اسٹور تمہارے. نہیں ہو رہا تھا, کہاں جا رہا تھا؟ تم نے کبھی میونسپلٹی ذہن کا کو, پائپ تھا وہ بڑا والا. ارے میں بتاتا ہوں نا, سن تو لے. ہاں سنا. کسی چیز کو غائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیا؟ کسی چیز کو غائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابے کیا یہاں ہے اس پینے میں؟ کی بات ہو رہی ہے, پینے کی, غائب کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا تو مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ کوئی جن ہاں. پانی کو نہیں پی سکتا. تو مجھے ثابت کر کے دے, تیرے سائنٹیفکلی تو سے مجھے وہ ثابت سوال کر ہی کے نہیں دے. کیا گیا کہ پانی میں نہیں مان پی جاؤں سکتا, گا پی وہ سکتا. ڈسکسٹنگ تھا. ذاکر نائک کا فین, سوال ابھی تم سے یہ نہیں ہے پی سکتا ہے نہیں پی سکتا, تم سے ایڈم صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی شخص کو یا اینٹیٹی کو جب وہ اتنا سارا پانی پی رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ ظاہر ہے, اس سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کیوں؟ بند, کیونکہ وہ انسان تھوڑی ہے یار, تم سمجھنے کی کوشش ہاں کرو. کوئی اس بھی کا اینٹیٹی ہے, پانی تو بھائی پانی تو فزیکل چیز ہے نا کچھ. پانی فزیکل چیز ہے, پانی کو ہم ویپرائز کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے پانی کو ویپرائز کر کے اپنے اندر لیا ہو. اچھا وہ ویپرائز کر کے وہ اندر لے رہا تھا پانی. تو یار اچھا وہ ہاں تب بھی ویپرائز اتنا بڑا ہونا چاہیے ساحل بھائی, نہیں نہیں ویپر بھی نہیں تو اتنے ایڈم جانے ایڈم چاہیے کسی ایڈم میں. نہیں نہیں ایڈم, اگر ویپرائز آپ کر کے کچھ چیز کو لیتے ہو تو اس کو انہیل کرنا بولتے ہیں, نہ کہ ڈرنک کرنا بولتے ہیں. تم لوگ کس کو چوتیا اچھا بنانے کے لیے آتے ہو یار؟ اب تم مجھ سے سائنس کا یہ پوچھو گے, اب تم سائنس کا پوچھو گے, مجھ سے پوچھو گے. تم نے خود سائنس کا نہیں اے تو بی سی ڈی نہیں پڑھا, تم مجھ سے ویپرائز پوچھو گے. ویپرائز ابے گدے انسان, ویپرائز کا ورڈ کون یوز کیا؟ میں نے کیا.
हाँ, तो वेपराइज क्या पीता है आदमी, क्या इनहेल करता है? इनहेल कर सकता है। तो यहाँ पीने की बात हो रही है क्या इनहेल करने की बात हो रही है? यहाँ पीने की बात हो रही है। हाँ, वो पानी था, तो वो क्या था? पाइप था क्या म्युनिसिपालिटी का? बता ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, साहिल भाई, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देना जरूरी। नहीं, इसका यार जवाब उतना देना। टफ नहीं है, मैं तुमसे इसलिए पूछता हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा, ये एक स्टेटमेंट है बस, उस सवाल नहीं है, एक स्टेटमेंट है। नहीं, उसका जवाब देना है आपने, स्टेटमेंट नहीं मारना है ना मैं सवाल करना जवाब है। दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा। तो ये देना एक लिख जवाब रहा है पहले। मेरे कि एक लिख रहा है साइंस लेफ्ट द चेयर। इसको मैं साइंस दिखाता हूँ, ये सनातनी होगा पक्का, इसको साइंस दिखाते हैं। साहिल भाई, अगर सन गायब हो जाए तो क्या अर्थ पे लाइफ का होना ये एग्जिस्ट हो सकती है? सन गायब क्यों होगा रे भाई? यार एक सेकेंड, अच्छा, टॉपिक चेंज नहीं करना, टॉपिक चेंज नहीं करना, हाँ, टॉपिक चेंज नहीं करना, टॉपिक पे रहना क्या है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने सन को नहीं खाया था? तो मुझे ये आ बोलो गया इससे बैसाखी पे। आ, अरे यार, तुम बैसाखी काहे बोलते हो यार, तुम्हारा इन लोग के प्रॉब्लम क्या है? अंदर का, रुक वो रे। देखो तुम सब इस्लाम लोग क्या के कह रहे हैं खिलाफ कि बोलोगे, हम नहीं दूसरे खाया था, दूसरा नहीं खाया था। सुन जाकिर, नहीं नहीं खाया था। खाया था। तुमको कैसे पता? हनुमान चालीसा में लिखा है उसने सन को खाया दिखा, था, उसने दिखा, लड्डू समझ के खाया था उसको, वो बड़ा दिखा, हुआ था फिर सन को चल खाया था। दिखा, इसमें चल दिखा, ये तो चल दिखा, बहुत ज्यादा इलॉजिकल है यार, इसमें चल क्या साइंस है? दिखाना, दिखाना भाई, चल अब तू यही दिखा दे यार, सब लोग मुझे लाइव चैट में कह रहे थे को दिखा, चल अब तू दिखा दे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हनुमान जी ने सन को नहीं अबे खाया? दिखा देना, हनुमान चालीसा में लिखा है, दिखा। अरे अरे भाई, तू तू सनातनी से पूछ, तू सनातनियों से पूछ कि अबे हनुमान जी ने डंगर क्या। जो कह रहा है उससे पूछूंगा, जेके जो नहीं कह रहा उससे पूछूंगा। तूने कहा है तो दिखा। हनुमान जी ने, आप हनुमान यार चालीसा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, तू दिखा दे। सारी दुनिया मुझे कह रही है कि नहीं लिखा हुआ, तू दिखा दे, चल हर साबित कर कोई दे। सनातनी, हर, अरे यार मैं नहीं श्री कहता यार, हूं गुरु सारे, चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल हर चारी, कोई हर कोई बुद्धिहीन सनातनी तनु कहता था। जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल मेरी बुद्धि बात सुनो विद्या देहु हनुमान जी, मोहि, हरहु कलश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अबे अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत साहिल कोई नामा। एक भी चीज पता लगी है तूने क्या पढ़ी है? हिंदी बोल दे ताकि मेरे को भी तो कोई पता लगे ना, मैं तू ये पढ़ क्या बोल रहा रहा है। था ना, ये मैंने हनुमान चालीसा के स्टार्टिंग के कुछ वो जो वर्ड्स है वो मैंने पढ़ दिए भाई, बता दे अभी। हाँ भाई बता दे, अगर तू बता सकता बता दे, वरना वहां मत जा। हमें नहीं पता, हम जो स्क्रीन पे लाके दिखाते हैं ना। अब देख मोहम्मद के साथ क्या हुआ, ये देख। हजरत इब्ने मसूद से मरवी है कि नबी पाक मुझे अपने साथ कहीं ले गए, हम चलते रहे यहाँ तक एक मकाम पे पहुंचे, नबी ने जमीन पे खत खींचा और मुझे फरमाया इस खत के पीछे रहना, इससे आगे ना निकलना, अगर तुम इससे आगे निकले हलाक हो जाओगे। चुनाचे में वहीं रहा। नबी आगे बढ़ गए, इतनी दूर गए जहां इंसानों की फेंकी हुई कंकड़ियां जा सकती हैं, यानी कि दूर से अगर आप कंकड़ी फेंको तो जहां तक जा सकती है, इतनी दूर मोहम्मद गया। रात का टाइम था। इससे कुछ आगे गए, वहां कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की कौम जाट लगते थे, जाटों की तरह लगते थे ये। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, नंगे थे, अलफ नंगे। और मुझे इनकी शर्मगाहें नजर नहीं आती थी क्योंकि दूर से बहुत, लेकिन अलफ नंगे थे। इनके कद लंबे थे, गोश्त भी बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी पाक पे सवार होने की कोशिश करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सवार है ना, ये सवारी यहाँ पे जो सवारी है, आप सबको पता है किस किस्म की सवारी है, आप सबको पता है, मुझे बार बार बताने की क्यों नहीं। अरबी में लिखा हुआ है यरकबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या हुआ? अच्छा, इनके कद लंबे थे, गोश्त बहुत था। नबी पाक के सामने कुछ पढ़ते जा रहे थे, मेरे पास वो आए, मेरे घूमने लगे, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुझे शदीद दहशत तारी में अपनी जगह पे खड़ा रहा। जब पू फूटी तो वो लोग जाना शुरू हो गए। तो नबी पाक इस वक्त बड़ा बोझल महसूस कर रहे थे, आपके जिस्म में दर्द भी हो रहा था, इतनी सवारी की उन्होंने, इसीलिए मुझे फरमाया तबीयत बोझल हो रही है, फिर अपना सर मेरी गोद में रहती है। इसी असना में कुछ लोग हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, इनके भी कद लंबे थे। नबी पाक सो चुके थे, वो मुझे पहली मरतबा सिद्दत होने लगी। वो एक दूसरे कहने लगे इस बंदे को खैर की ताकत, इसकी आंखें सोखती, दिल जागता है, वगैरह वगैरह वगैरह। असल में क्या था यहाँ पे, एनीहाउ, जी सर ये क्या कहते हैं सर आप इनके बारे में? किधर गया वो, भाग गया? अरे भाग गया, मैंने इतना लंबा पढ़ा, हद होगी। हनुमान चालीसा पढ़ना था उस गधे ने। सर क्या यार टाइम वेस्ट करते हैं साहिल साहब ये सारे के सारे। पब्लिक पहले ही बोली थी हनुमान चालीसा में पढ़ूंगा तो भाग जाएगा शैतान, आ गया फिर से। रुक गया तो आ गया। ओह मैन, सीरियसली स्पीकिंग, गुड हो गया जी। फिर आ गया, फिर आ गया। शेख हसदावा को लेते हैं सर, उसको भी जरा अरे थोड़ा वो सा आया बयान है, करें।
اس سے یہ کنفرم تو کر لینے کا تھا. ہاں بھائی یہ جو محمد کے سرچر کے بول رہے تھے وہ کون تھے یار؟ تو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں آ رہی ہے. تو تم کیا تم نے ثابت کیا اس سے؟ یہ جو پڑھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرا لیگ ہو رہا تھا. جو محمد کے اوپر چڑھے ہوئے تھے یہ کون تھے یار؟ اچھا تجھے ایک بات پتا ہے، اسلام میں جو جن ہے وہ کسی انسان کا بھی روپ لے سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی انسان. اکشاداری جن تھے وہ، اکشاداری. ارے جس یار طرح تمہیں جس پتا طرح نہیں. جس طرح اس جن نے جو ہے وہ حضرت سلیمان کا روپ دھارن کر لیا تھا اور اس کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. اکشاداری جن. تو جن کسی انسان میں جا سکتا ہے، پھر وہ اس پہ سوار ہو سکتا ہے، فزیکلی وہ اپیئر ہو سکتا ہے. تو اسے نہیں یہ کچھ جو سوار تھے تمہارا یار، تم جو یرکبون النساء یا یرکبون الرجال گوگل پہ سرچ کرو تو اس کے بعد جو پکچرز آئیں گی ذرا خود دیکھ لینا. مجھے یہاں پہ دکھا نہیں سکتا. یہ گوگل پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. تم گوگل پہ بول رہے پکچر کچھ بھی آئے گا تو تم یقین کر لیں گے کیا؟ جی سر وہ سیکس کی پکچر ہوں گی جس پہ لونڈا لونڈی پہ چڑھا ہوگا، اسے کہتے ہیں یرکبون. یار کیا یہ تم کیا یہ باتیں کر محمد رہے کوئی ہو؟ گھوڑا نہیں تھا جس کی سواری کر رہے تھے، اس کی وجہ رہے تھے ان ریالٹی. یار تم پھر اس کو پھر سے کہو شارٹ میں. یرکبون یرکبون النساء عربی کا لفظ ہے. ذرا جا کے اس کو گوگل پہ سرچ کریں، پتہ لگے کہ محمد صاحب سے کیا ہو رہا تھا. یار میں گوگل پہ جاؤں گا، یہاں سے آؤٹ ہو جاؤں گا. جا کے دیکھ لیجئے گا پھر جائیے گا. ٹھیک ہے وہ نہیں نہیں وجہ نہیں رہے نہیں تھے محمد کے. میری بات سنو، میری بات سنو. ہوں یہ ہوں جو تم کہہ رہے ہو نا، جن کا کنسپٹ جو تم کہہ رہے ہو نا، یار یہ اس جن کو تھے جنہوں نے محبت کی ساری رات بجائی تھی بھائی. تم نا اس کو تم چھیڑو ہی مت. کیا کس کو نہ چھیڑوں؟ محمد کی بجانے کو. دا کنسپٹ آف جن. کیسے نہ چھیڑوں بھائی؟ جن نے آ کے سلمان کا اکشاداری ناک کی طرح سلمان کی شکل بنا لی اور آپ کہہ رہے ہو اس میں ٹینشن کیا ہے؟ تو تم کہہ رہے ہو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یہی کہہ رہے ہو. بھائی اس میں میریکل تو نہیں ہے نا. میریکل تو سلمان نے کرنا تھا. سلمان کی تو کتوں والی ہو گئی. اللہ تو کسی کتے کی تم بھی ایسی نہ کرے جیسی سلمان کی ہو گئی. تو اس میں تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جن نے اچھاداری ناگن کی وجہ سے اچھاداری ناگن کی طرح یہ روپ کیوں لیا؟ تم یہی پرابلم ہے تمہاری. میں ابے تمہاری یہ کو پرابلم نہیں ہے. تھنک اباؤٹ اٹ یار ڈنگر. تھنک اباؤٹ اٹ. تھنک اباؤٹ اٹ. تمام ڈنگروں سے میں کہتا ہوں یار اس چیز کو سوچو. سلمان جو تھا، حضرت سلمان تھا، اس کو اللہ کی کرامات تھی یا وہ خود ایک اپنگ بندہ تھا صرف انگوٹھی کی وجہ سے طاقتور تھا؟ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایک انگوٹھی اتری، بادشاہ بھی ختم ہو گئی، جانوروں سے باتیں بھی ختم ہو گئی، پرندوں سے باتیں بھی ختم ہو گئی، پرندوں کا سایہ کرنا بھی ختم ہو گیا. انگوٹھی آئی تو سلمان دوبارہ سلمان بن گیا. انگوٹھی اتری. یار لارڈ آف دا رنگز دیکھی ہے تم نے؟ لارڈ آف دا رنگ جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لارڈ آف دا رنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ بن جاتا ہے بادشاہ اور وہ سب کو قتل قتال کر لیتا ہے. اس کے اوپر آئی تھی طاقت. یار یہ لارڈ آف دا رنگ والی کہانی جو ہے یہ حضرت سلمان کی انگوٹھی سے لی گئی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. چلو یہ میں ہو ٹھیک کیا رہا ہے؟ کرتا ہوں. ارے سن تو لے. تو تم نا آدم، تمہارا دماغ اتنا کمزور ہے نا کہ تم کو لگتا ہے سب کچھ جو مجھے دکھ رہا ہے وہی ہونا چاہیے. تمہارے پاس جب بھی کنسپٹ آف جن آتا ہے نا، تم کہتے ارے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے وہ کیسے جن ہو سکتا گیا ہے. بھاڑ میں. لارڈ آف دا رنگ والی کہانی سلمان کدھر گیا؟ سلمان جانوروں سے بات کرتا تھا یا انگوٹھی؟ ارے یار اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ کو ایسے بنایا ہوگا تو اس کی مدد سے وہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. اس میں کیا دقت کیا ہے تمہیں؟ تو اب میرے کل کیا ہے؟ انگوٹھی. سلمان کے میرے کل تو کچھ نہ ہوا. سلمان تو بابا جی کا ٹھلو ہوا. اچھا اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا مطلب ثابت ہوا؟ سلمان کے پاس جو ہواؤں کو چلانے کی طاقت تھی اور وہ اپنے تخت پہ اڑ کے ساری جگہ چلا جاتا تھا، انگوٹھی اتری تو اس کے پاس ہواؤں کو چلانے کی طاقت ختم ہو گئی. ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انگوٹھی میں اوکے سب کچھ دیا، انگوٹھی کے ذریعے اوکے سب کچھ دیا. ہواؤں کی طاقت بھی ختم ہو گئی سلمان کی، جانوروں سے باتوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی سلمان کی، اور اس کی شکل بھی بدل گئی. جیسے انگوٹھی اتری اس کی شکل بھی بدل گئی. اس کی بیویوں نے اسے نہیں پہچانا، اس کے باقی لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، اس کی یعنی سب کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک پتلا سا کتے انسان کا بن گیا جس کو بھیگ مانگ رہا ہے. یار یعنی پہلے میں نے اس بولا کی نا لینگویج ہیبت، کو ٹھیک اس کرو. کی طاقت سب کچھ ختم ہو گیا انگوٹھی اترتے ہی. لارڈ آف دا اچھا رنگ تو میں جب انگوٹھی اترتی ہے اس بادشاہ سے تو بادشاہ کے مسلز بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ہائٹ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ لارڈ آف دا رنگ والی انگوٹھی ہے بھائی. یا گرین لینٹن، سوری تھینک یو سر، کسی بندے نے کہا گرین لینٹن، یہ گرین لینٹن والی انگوٹھی ہے. تو تمہیں ایکچوئل میں جلن ہے کہ کیسا بادشاہ ہے
جس کے پاس اتنی پاور ہے وہ ایک رنگ کی وجہ سے، رنگ نکال دی ساری پاور یار لوز ہو سیریسلی گئی. اسپیکنگ مجھے جلن ہے ساحل، مجھے جلن ہے. اب ایک ڈنگر جلن اس چیز سے ہوتی ہے جو کوئی صداقت ہو بھی جس میں. یہ ایک فیری ٹیل ہے بھائی. اب تمہیں سلیمان سے کیا دقت ہے؟ جا یار جا. اف توبہ یا خدایا تیرا ہی آسرائی قسمیں مینو ہمت دے یا رب. یا رب مجھے ہمت دے، ان ڈنگروں کو سمجھانے کی ہمت دے. یا رب مجھے ہمت دے ان ڈنگروں کو سمجھانے کی. فٹے منہ ہے ان پہ. دقت کیا ہے؟ در فٹے منہ تیرے پہ. ساحل ایک دفعہ پھر یار. نہیں میرا صرف کہنا یہی ہے ایڈم صاحب کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی، شاید اپنے اسٹریم میں بولی تھی، کہ جس طریقے سے لوگوں کو یہ یعنی ان کو فخر محسوس ہوتا تھا، گھمنڈ تھا اس بات کا کہ بھائی اسلام سب سے لاجیکل ریلیجن، اسلام سب سے مطلب ایسا ہے کہ جس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے، صاف ستھرا، کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہر چیز صحیح. یہ گھمنڈ تھا اور یہ لوگوں پہ اس گھمنڈ کو تھوپتے تھے وہ لوگ. ارے تم لوگ ہندو لوگ ہیں، تم لوگ میں یہ پاگل. اچھا تم لوگ عیسائی لوگ ہیں، یہ تم لوگ میں پاگل پن ہے. ہم لوگ کا اسلام دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، کوئی لاجیکل چیز نہیں. کیا ہو گیا آج؟ کہاں چلے گی وہ ساری چیزیں؟ ختم ہو گیا سب. ختم. جو ٹاٹا. اتنے تم وہ ترانے گاتے تھے سب ختم. اب مان کے جا رہے ہو یہاں سے اللاجیکل ہونا ضروری ہے اور ایسے دماغی اپنگتا والی باتیں کرتے ہو. دنیا ہنس رہی ہے تم پہ. یہ بات پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. بے شک بے شک. وہ بھوسری والا کہہ رہے ہیں لاجک لیفٹ دا چیٹ. آئی مین بھروسے والا، سوری. مجیب عالم صاحب، یار ایک کجرا شیخ کو ہم نے کیوں بیک سٹیج میں رکھا تھا؟ یہ کس کو؟ کجل شیخ کو بیک سٹیج کیوں رکھا تھا ہم نے؟ ہیلو، نہیں نکال دیا تھا، پھر سے جوائن ہوا ہے شاید. حالیب ہو گیا تھا، آواز کی پرابلم تھی اسی لیے. اچھا یار مجیب عالم آپ ذرا ہیلو، منہ سے بولیں گے کچھ؟ ہاں ایک سیکنڈ. کجل شیخ مجیب عالم منہ سے بولیں گے؟ مجیب عالم، مجیب عالم نکال دوں آپ کو؟ سر دیکھیں آپ جب تک بولیں گے نہیں تو بات تو نہیں بنے گی نا. آئے کیوں تھے مسٹر مجیب؟ اوکے نکالتے ہیں ان کو، ٹائم ویسٹ. جی سر آپ کی اب آواز ٹھیک ہے. جی سر ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ اس پوری کہانی کے اوپر؟ آپ کافی دیر سے بیک سٹیج تھے. ہاں، سن رہا تھا ابن کثیر میں آپ جتنے بھی پڑھے ہیں، جو بھی پڑھ کے سنائے ہیں اور جو بھی چیز پڑھے ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابن کثیر تو لکھے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ ابن کثیر کی باتوں پہ ہی بھروسہ کروں گا، ان کی بات ہی مانوں گا، کیونکہ انہیں وہی لکھے ہیں، تو آپ سے زیادہ ان کو ہی زیادہ نالج ہوں گے. Am I right؟ اوکے ابن کثیر لکھے ہیں تو آپ سے زیادہ ان کو ہی زیادہ نالج ہوں گے نا. اوکے سر. تو آپ یہ دکھائیں کہ ابن کثیر لکھے ہیں جتنی بھی باتیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے قرآن کی تفسیر میں، تو آپ یہ دکھائیں کسی بھی ایک جگہ ابن کثیر میں کہ لکھا ہو کہ قرآن میں یہ بات غلط ہے، یا قرآن غلط ہے، یا تو پھر سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ جھوٹا ہے. ابن کثیر کا قول دکھا دے، ابن کثیر کی کتاب میں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کول جھوٹا ہے؟ تو پھر آپ میں نے کہنا کہا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی زبردست کہانی ہے، کوئی اس میں لاجک نظر ہاں، آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہانی کہا ہے، یہ بھی دکھاؤ کہ یہ ایک کہانی ہے. تو کہانی بیان کی ہوئی ہے نا، اور کیا بیان کیا ہوا؟ ہاں، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ یہ ابن کثیر کے قول ابن کثیر نے دکھائیں کیا جو وہ بیان کیا ہے؟ ابن کثیر نے کیا بیان کیا ہے؟ کہانی نہیں بیان کی تو کیا بیان کیا ہے؟ کہانی اور واقعہ الگ الگ ہوتا ہے. کہانی الگ ہے، اچھا واقعہ واقعہ، الگ ہے. اوکے سوری جی سوری، واقعہ کہہ دیتے ہیں سر. اس واقعے میں کوئی بھی لاجک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لاجک جی
مطلب لوجک کا مطلب بتائیں. یار طرف ٹائم ہو یار سیریسلی. ارے انگلش میری کمزور ہے تو آپ لوگ بتائیں گے نا. ساحل لاجک کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے یار؟ یار میں لاجک کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی یار؟ کوئی کمنٹ میں بتاؤ کیسے ان کو یعنی ہلکی پھلکی اردو میں ہم کیسے مطلب بولے. اس میں کوئی اچھی بات ہے نا، اس میں کیا نہیں آپ کو اچھی بات لگتی ہے؟ اچھی بات کو گولی مارو بھائی. لاجک ہاں لاجک یا لاج ترک ایک ترک ترک نہیں سر، ترک نہیں. ترک تو ہوتا ہے وہ، ایک سیکنڈ، انگریزی میں کہتے منطق ہیں لاجک. منطق 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 ہاں منطق. منطق منطق ہاں، منطق ہے کوئی. اس میں جتنی بھی بات ہے اس میں منطق کیوں ہوگا؟ منطق اسے کہتے ہیں، ایسی بات کو منطق کہتے ہیں جو بات جو ہے صاحب منطق ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو سامنے والا منطق جانتے ہو وہی سمجھ سکیں گے. منطق اوکے میں جو تو باتیں چھپی مجھے ہوئی بتائیں رہتی کہ ہے. منطق کے مطابق ایک انگوٹھی میں طاقت ہے، سلمان میں نہیں ہے؟ اگر اللہ نے اس انگوٹھی میں طاقت دی ہے تو اللہ چاہے تو اس انگوٹھی میں کیا وہ کسی بھی چیز وہی میں تو پوچھ رہا طاقت دے ہوں کہ سکتا ہے. سلیمان ہوں میں اس کا مطلب ہے کوئی طاقت نہیں تھی، طاقت صرف انگوٹھی میں تھی. ہاں، اللہ نے اگر انگوٹھی میں دی ہے تو اور وہ انگوٹھی کا جو ہے مالک جو ہے اور حضرت سلیمان مالک علیہ کہاں سے؟ السلام کو بنایا ہے، وہ تو جو بھی مطلب پکڑ اس کا لیتے. آنر. ہاں لارڈ ہاں آف دا اس رنگ کا میں بھی یہی آنر ہوا جو تھا ہے. نا. نہیں لارڈ ہاں آف ہاں دا رنگ ہاں میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ جب وہ انگوٹھی ہاں اتری دوسرے نے اس کا ہاتھ کاٹا، انگوٹھی اتری، طاقت ختم، سب کچھ ختم، ٹاٹا بائے بائے. ہاں ہاں. تو اس میں کیا یہ ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی برا نہیں لگا. اللہ نے اچھا انگوٹھی اس میں کچھ طاقت دی نہیں ہے اور وہ انگوٹھی، اچھا وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے، وہ کسی اور کو بھی تو دے سکتا تھا. اور آزمائش کے لیے اس شیطان کو دیا، آزمائش کے لیے. اور آزمائش وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو یار آزمائش اس چیز کر میں کیا آزمائش ڈالتا ہے؟ ہے آزمائش میں. اس چیز میں کیا آزمائش ہے کہ آپ بھائی آپ نے تو ابھی ایک پڑھ کے انگوٹھی دکھائے اتارے؟ اس میں کہ آزمائش، آزمائش یہی کے پوچھ لیے. رہا ہوں، آپ انگوٹھی اتاریں اور آپ کی شکل بھی بدل جائے اور جو انگوٹھی پہنے اس کی شکل سلمان جیسی ہو جائے، اس کا مطلب ہے انگوٹھی پہن کے سلمان کی شکل سلمان جیسی نہیں تھی اور انگوٹھی اتار کے سلمان کی نہیں شکل بدلی سلمان جیسی نہیں، نہیں تھی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بدلا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بدلا اور شیطان کی شکل سلیمان علیہ السلام جیسا بنایا، اللہ نے بنایا آزمائش کے لیے. لو جی، یہ تو ایک لو جی، امتحان ہے، آزمائش ہے. لو جی. اب جیسے کہ ہمارے ٹیچر کہتے سلمان کا ہیں امتحان کیا ہوا تھا یہاں پہ؟ ہاں آزمائش آزمائش تو آپ تو کیا پڑھے ہیں آزمائش تھی اس میں؟ ابن کثیر میں. ہاں کیا آزمائش تھی اس میں؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو جا کے اللہ کی بات میں نہیں بیٹھا، اس نے تو معافی نہیں مانگی، وہ تو بھیک مانگو کی طرف آپ بھیک مانگتا رہا. آزمائش یہ ہے کہ اے سلیمان دیکھو کہ اگر میں تم سے اگر حکومت چھین لوں تو تم کتنے لاچار ہو، کتنے بیچار ہو. اس لیے کبھی یہ اپنے آپ کو ابن جو ہے کثیر نے تو نہیں لکھا، ہاں سب کہا کچھ ہے ابن اب کثیر سے تو نہیں پھر آتا، ابن کثیر نے تو نہیں لکھا. تو پھر آپ جو ہے اب یہاں ابن کثیر کی بات کر رہے ہیں تو بتائیں ابن کثیر نے اس کو غلط کہا ہے. ابن کثیر نے کیا آزمائش تو لکھا ہے نا، ابن آزمائش کثیر تو آزمائش قرآن تو میں لکھا ہوا لکھا ہے نا. چور کبھی بولے گا ابن کہ وہ کثیر چور ہے؟ ارے بھائی چور جب بولے گا ڈنڈا چور پڑے ہے گا تو کبھی؟ بولے گا. ارے بھائی جب ڈنڈا پڑے گا تو بولے گا. ہاں تو دے رہے نا ابھی ڈنڈا. اگر ابھی ابن کثیر ہوتے اور ہمارا ڈنڈا پڑتا ہاں تو وہ بھی بولتے ہاں غلط ہے. ابھی تم پہ ڈنڈا تو پڑ رہا ہے تو تم کم سے کم تو اب بولو غلط ہے. دیکھو اچھا دیکھو بات سنو، نہیں دیکھو کیونکہ یہ بات سنو. ابن کثیر لکھا ہے، ابن کثیر اس کو غلط نہیں کہا تو ہم لوگ کیوں غلط کہوں؟ ابن کثیر غلط نہیں کہتا. اب وہ جو شیطان تھا اس نے حضرت سلیمان بن کے حضرت سلمان کی بیویوں کے ساتھ حیض کے عالم میں سیکس کرتا تھا. کیوں؟ یہ لکھا اس میں ہوا ہے کیا اس میں. آزمائش ہے؟ ہاں لکھا ہوا. اچھا سیکس لکھا ہوا. ہاں ہوں ہاں ہاں بالکل نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے. لو ابن کثیر پڑھیں گے اس اور میں نہیں کچھ لکھا پڑھیں گے ہوا نہیں. ہے کہ سیکس کرتا تھا آتا ہوں حضرت یار، اور کیا یہ کرتا تھا بھائی؟ سیکس کرتا تھا. دیکھو آپ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا، یہ جملہ دکھاؤ. جس میں سے آپ کی بیوی صاحبہ حضرت جزاؤ کا ذکر بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ آخر نبوت یہاں تک پہنچی لڑکے آپ کو پتھر مارنا شروع ہو گئے. آپ کی بیوی سے علماء نے معاملے کی ارے تفتیش کی تو انہوں نے کہا سیکس کا ہاں جملہ ہمیں کہاں بھی آیا؟ ارے سلمان یار اوے چپ بے، ہمیں بھی سلمان ہاں ہونے سے انکار ہے یہی کیونکہ دیکھو وہ حالت حیض میں ہمارے پاس آتا ہے. اتنی پیار سے بات کرو، اب یہ بول رہے ہیں. ارے ہاں تو واہ یہاں واہ سیکس واہ کا واہ جملہ واہ. کہاں پہ؟ سیکس کا جملہ کہاں؟ پہلے بتائے سیکس کا جملہ کہاں ہے؟ ختم.
परी भयंकर जैसे हंसो मत, पहले बताओ हालत इसका हेज जुमला कहाँ पे में, है? हालत हेज में हमारे पास आता है मींस हम्म, कि वो हेज में हमारे साथ सेक्स करता है, क्योंकि हेज में आप लड़की के पास जा सकते हो, सेक्स नहीं कर सकते। तो नबूवत के ऊपर एतराज उठा कि ये बंदा सलमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बीवियों ने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो हालत हेज में हमारे साथ सेक्स करता है। उसको साफ भाई लफ्जों यहाँ में पे लिखा, लिखा हुआ है देखो कि हालत हेज में हमारे साथ आता, हमारे पास आता है, जिस तरह अल्लाह कुरान में कई दफा इसी तरीके से कहता है। अब मुझे बताओ, हालत हेज में वो मुसलमान की बीवियों के साथ सेक्स कर रहे हैं, क्या करूं मैं? ऐसी ऐसी कहाँ ऐसी कहाँ आजमाइश लिखा में हुआ बोले है? ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा कहाँ कैजुअल लिखा रुक जा। हुआ है? अच्छा नहीं नहीं कज्यूल, नहीं, पहले आदम को बोल कज्यूल दो, रुक रुके ले रुके, भाई। आप रुके। अरे एक मिनट यही रुक। गलत है, पहले उनको बोलने दो यार, पहले उनको जवाब देने दो। मैं ये अच्छा बोल रहा बोल हूँ, भाई। कहाँ पे लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों ने ये कहा है कि जो शैतान सामने जो है सुलेमान, सुने सुने, हाँ सामने कहाँ लिखा हुआ? आपकी बीवियों से जब, क्या लिखा है? उलमा ने मुताला की, और वो थोड़ा बड़ा करे यार, वो तो दिख नहीं रहा। अभी भी बड़ा करना है, इससे भी बड़ा करना है। तो उन्होंने कहा कि, हाँ, ये लो, हाँ थोड़ा सा लकीर मार दे। किधर गया? जूम ज्यादा हो गया। ये अरे ऊपर से पढ़ो, ऊपर से, हाँ क्या है ये? तफ्तीश की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी उनके सुलेमान होने से इनकार है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो मेरे साथ सेक्स करता आगे था? आगे तो पढ़ भाई, आगे तो पढ़, आगे तो हाँ पढ़। हाँ, इनकार है क्योंकि क्योंकि वो हालत हैज में हमारे पास आता है। हाँ, क्या मतलब है इसका? हाँ, तो हमारे हालत हैज में हमारे पास आता है, ये नहीं कि वो सेक्स करता है। अच्छा अच्छा, हालत हैज में अब तुम अपनी सुनो बीवी के सुनो, पास जा सकते हो क्या नहीं जा सकते हो? अब सुनो सुनो, जैसे कि अगर मेरी तुम बीवी हालत अगर हालत हैज हैज में में है, अपनी बीवी के पास जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, इसका जवाब दो। हाँ जा सकते हैं, पास पास जाने में तो क्या है? उसमें तो ये, जाते हाँ हैं, तो खाना उसमें तो खिलाती ये है, खाना खाता हूँ। अरे रुकेगा भाई, एक्स्ट्रा क्यों बोलते हो? हाँ बोल। हाँ, जब हाँ आप बोलो। ये कह रहे हो कि हालत हैज में आप अपनी बीवी के पास जा सकते हो, तो इसमें तो कोई शक हम्म होने वाली बात ही नहीं है कि वो सुलेमान नहीं है, क्योंकि हालत हैज में जाना हाँ बीवी के पास ये तो नॉर्मल है। हम्म, क्या नॉर्मल नहीं है कि हालत हैज में आप बीवी के साथ डिंगी डिंगी फरमा रहे हो, आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, आप उसके नहीं साथ यहाँ तो लिखा इंटरकोर्स हुआ कर रहे हो, नहीं है ना। आप उसके अच्छा साथ ये हम बात बिस्तरी कर रहे हो। सुनो, ये बात कब होता जब ये कहते हैं कि जब हम हालत हैज में नहीं थे तब ये भाई हमारे ये साथ है ना, करता था, और जब हम जानबूझ हालत हैज के में तब भी ये आ मेरे रहा को है, इसका मतलब कजील ये सुलेमान नहीं है। कजील कजील, तुम जानबूझ के एड़ा बनने का जो नाटक कर रहे हो ना, ये नहीं कुछ काम भाई, का नहीं। आप लोगों की नजर में तो एड़ा, क्योंकि आप लोगों को अब जवाब नहीं मिल रहा, नहीं सिर्फ एड़ा बोल रहे हो, अब जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास। अबे तेरे पास जवाब नहीं है, वो हालत हैज में हमारे पास देखो, आता है। क्या क्या सुलेमान हालत हैज में अपनी बीवी के पास नहीं जाते थे? जाते थे। इसमें एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हालत हैज में हमारे पास आता है, उससे सुलेमान होने का इनकार तो नहीं हो सकता ना? नहीं, हो सकता है। किसमें? हालत हैज में? हालत हैज में आना नॉर्मल तरीके से जो आते हैं विदाउट सेक्स, उसमें तो सुलेमान होने का इनकार नहीं कर सकती ना वो। नहीं कर सकती, हाँ। तो हाँ, इनकार किस किस वजह से कर रही थी वो कि ये सुलेमान नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो हालत हैज में हमारे साथ सेक्स करता है ये और वो कहाँ लिखा सुलेमान हुआ है? नहीं हो सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई तू हुज्जत ही बहुत ये दिमागी है, अपन है। हुज्जत ही ये है कि उसका सलमान होने से इनकारी क्यों हो रहा है, कि लड़कियों ने बताया, सलमान की बीवी ने बताया, क्योंकि हम हेज में जब होती है तो हमारे साथ सेक्स करता है, हमारे पास आता है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। यानी कि पास आना का मतलब ही, और यार देखो सुनो, बात सुनो, चुप करो चुप अरे करो, अपंग 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 हाँ गधे, बोलो बोलो, सबर करो। हाँ बोल 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 कुरान के बोल अंदर, बोल। कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 33 की वर्स नंबर 49 के अंदर यही लफ्ज लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर क्या लिखा 33 हुआ की है? 49 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिनके पास तुम नहीं गए, दखल तुम नहीं लिखा हुआ, दखल तुम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि ओ बिलीवर, जब तुमने बिलीविंग औरतों के साथ शादी की है और उनको डिवोर्स दे दिया, जब
تک تم نے ان کو ان کے پاس نہیں گئے, ان کو ٹچ نہیں کیا, ٹھیک ہے, یہ دیکھو, تو پھر وہ تم نے انہیں طلاق دیا تو اب ان کے اوپر کوئی پیریڈ, ان کے اوپر ٹائم پیریڈ نہیں ہے, ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. سیم از دا کیس, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہنے کی کہ بھائی جان اس وجہ سے یہ ہم نہیں, یہ ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے سے سیکس کرتا ہے. اگر وہ سیکس نہیں کرتا تو پھر اس کا اور سلمان کا انکار کرنے کا ہاں کوئی مطلب ہے ہی نہیں, بنتا, حجت ہی نہیں ہے, سینس ہی نہیں بنتا. یار ہاں اتنی تو وہ چھوٹی چھوٹی سلیمان باتوں میں اگر یہ لوگ انکار کریں گے ایڈم, تو یہ جان نہیں بوجھ کے کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. ایگزیکٹلی. نہیں جان بوجھ کے نہیں ہے. اب جیسے تفسیر کی بات کر رہے ہو, اگر یہی تفسیر اگر تفسیر نعیمی میں پڑھو گے تو الگ ہے, تفسیر در منصور میں, تفسیر ارے قرطبی میں, بھائی تفسیر آپ نے برقان ابن میں. کثیر بولا تفسیر, نا, تم نے ابن کثیر بولا نا, تم نے ابن کثیر کو مانتے ہو, جو کچھ لکھا ہوا مانتے ہو, اب وہ جو لکھا وہ ہاں مانو. ہاں ہاں. تو اب یہ بتاؤ اس چیز کو, جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کے شکل میں تھے, آپ کے ہاں کہنے کے مطابق جو ہے شکل میں تھے بالکل. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ہاں شیطان نے سلیمان علیہ السلام کا شکل کر کے جو ہے ان کی بیویوں کے ساتھ جمع کیا, یعنی جی سیکس کیا. جی 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 ہاں ہاں. تو سلیمان علیہ السلام جو کی شکل اختیار کر کے, اس کا روپ جی دھارن کر کے جو ہے سیکس جی کیا. جی تو اس چیز کو جو ہے, ہاں تو اس چیز کو جو آپ کے اکارڈنگ مان لیتا ہوں کہ سیکس کیا, میرے تو اس اکارڈنگ کو نہیں جو, یہاں لکھا ہوا. ارے جو آپ کہہ رہے ہو نا, یہاں تو ہاں ہاں لکھا ہوا نہیں ہے. یہاں دیکھو, لکھا ہوا, اگر لکھا میں ہوا ہے. کہوں گا, سنو, اگر لکھا ہوا میں کہوں بائے گا کہ میں کھانا بائے, کھایا نہیں ہوں لکھا ہوا نا, تو نہیں لکھا ہوا نا, بائے بائے, نہیں لکھا ہوا, بائے.